بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی چائنا سے ایسی ہار ہوئی ہے جسے انڈین میڈیا کب سے چھپانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ دوستو، چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے پورے لداخ کو اپنا علاقہ قرار دے دیا ہے، اور جب وہ انڈین فوجیوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے علاقے میں ہے۔ انڈین میڈیا ان خبروں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے ان ساری خبروں کو چلا دیا۔ دوستو، آج ہم اس انٹیلیجنس رپورٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پھر سے کارگل کی طرح سردیوں میں ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اس بات کو انڈیا کے آرمی چیف نے خود کہا ہے، اور کہا کہ اگر پاکستان نے ایسا کیا تو ہم ویسا کر دیں گے۔ دوستو، یہ وہی جرنل ہے جسے پاکستان نے 27 فروری کو اپنی طاقت دکھائی تھی۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اس جرنل کی جان بخشی۔ پاکستانی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے اس جگہ کو اپنے نشانے میں لے کر پھر چھوڑ دیا تھا، اور پھر پوری دنیا کو اس کی ویڈیو دکھا کر بتا دیا کہ کیسے انہیں ہندوستان کے چیف تک کو اپنے حصار میں کر دیا تھا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے چائنا نے کئی بھارتی علاقے اپنے قبضے میں کر دیے ہیں، جس میں پن گونسو، پوکرا گولوان شامل تھا، لیکن حال ہی میں ایک اور اونچائی والے علاقے میں چائنا نے قبضہ کر دیا ہے۔ اس علاقے کا نام بلیک ٹاپ ہے۔ انڈیا اس علاقے کی اہمیت جانتا تھا، اس لیے انڈیا نے اس علاقے میں اپنے کمانڈو پہلے سے ہی تعینات کر رکھے تھے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ چائنا کی آرمی نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ پہلے انہوں نے اس علاقے میں اپنے جاسوس بھیجے، پھر جاسوسی ڈرون بھیجے۔ انہیں اس علاقے کی ہر چیز کا پتہ چلا۔ انہیں اس علاقے میں بھارتی اسپیشل کمانڈو چھپے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں یہاں پر بھارتی فوجیوں کی خفیہ مورچہ بندی بھی دکھائی دی۔ اس تمام معلومات کے پیش نظر چائنا نے اپنے اسپیشل کمانڈو اور ایک پہاڑی ٹینک کا گروپ بنایا اور اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ چائنا کی آرمی کو ہر ایک بھارتی کمانڈو کی لوکیشن پہلے سے معلوم تھی، اس لیے یہ آپریشن اتنی جلدی اور آسانی سے ہو گیا جس کی امید کرنا بھی ناممکن ہے۔ خبروں کے مطابق چائنا نے اس میں 10 بھارتی کمانڈو مار ڈالے، لیکن اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو زخمی کیا گیا اور کچھ کو قیدی بنایا گیا۔ دوستو، خبر اتنی بڑی تھی کہ اسے انڈین میڈیا نے کور کرنا شروع کیا۔ انڈین نیوز نے اس خبر کو چلایا، لیکن جلد ہی یہ خبر تمام چینل سے اڑ گئی، لیکن تمام انٹرنیشنل چینل نے اس خبر کو چلایا۔ دوستو، انڈیا نے صرف اس میں ایک لیفٹیننٹ کے مارے جانے کی اطلاع دی، اور اسے جو کہ انڈیا کے تبتی فوجیوں میں سے تھا۔ دوستو، اسے چھوڑ کر انڈیا نے کوئی خبر نہیں چلائی۔ اسی کے پیش نظر انڈیا کے مودی، امت شاہ اور اجیت کمار ڈووال نے ہنگامی حالات میں ایک میٹنگ تک کی، اور اس کے چلتے ہوئے انہوں نے چائنا کی سیاسی قیادت سے بات چیت بھی کی۔ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ انڈیا اس نے اس علاقے میں کنٹرول کھونے کے بعد اب انڈیا بھی اس علاقے میں ٹینک لے آیا ہے، لیکن بلیک ٹاپ پر اب چائنا کا قبضہ ہے، اور انڈین آرمی میں اسے لے کر بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ کیا پاکستان چائنا سردیوں میں انڈیا پر حملہ کر سکتے ہیں؟ انڈیا کی انٹیلیجنس کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، جسے انڈیا کے تمام نیوز چینل نے رپورٹ کیا، اور ساتھ میں انڈیا کی آرمی کے چیف نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ خبر میں یہ کہا گیا کہ لداخ سے کارگل تک جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب اونچائی والے علاقے پاکستان کے پاس ہیں۔ ان بلند چوٹیوں میں ایک ٹائیگر ہلز کو چھوڑ کر تمام پاکستان کے پاس ہیں، جو پاکستان نے کارگل میں قبضہ کی تھی، اور ان پر پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے دوسری طرف چائنا کی لداخ میں ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ صرف ان علاقوں پر قبضہ برقرار رکھے جو اونچائی پر ہیں، اور وہاں سے انڈیا کی چوکیوں اور سڑکوں پر آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے لداخ میں پہلے سے فوج تعینات کر رکھی ہے۔ دوستو، رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان اور چائنا مل کر سردیوں میں انڈیا پر کشمیر والے حصے میں حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کارگل سے اور چائنا لداخ سے حملہ کر سکے گا۔ اگر پاکستان اور چائنا دونوں ایک وقت پر حملہ کرتے ہیں تو اس میں انڈیا کو لداخ اور کشمیر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے مقابلے میں انڈیا کے پاس فوج بہت کم ہے، اور وہ بھی پہاڑوں پر لڑنے کے قابل نہیں، اور انڈیا کے پاس لداخ اور کارگل میں اتنے ہتھیار اور گاڑیاں بھی نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اسی کے چلتے چائنیز صدر نے پاکستان کا ایک اہم دورہ منسوخ کیا ہے جو وہ سردیوں میں کرنے والے تھے۔ چائنا نے بڑی سمجھداری سے انڈیا سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کر کے اسے سردیوں میں اب چائنا لے آیا ہے۔ چائنا یہی چاہتا تھا کہ اسے جنگ سردیوں میں لڑنی پڑے، کیونکہ یہاں پر انڈیا کی فوج سردیوں میں لڑنے کے بالکل قابل نہیں۔ انڈیا کی فوج نے ہنگامی حالات میں وہاں پر سردیوں کے لیے ٹینٹ اور کپڑے اور سردیوں کے لیے ہتھیاروں کی مانگ کر دی ہے۔ انڈیا کے زیادہ تر ہتھیار جو لداخ میں تعینات ہے وہ منفی ٹیمپریچر میں بیکار ہیں۔ سردیوں میں اس سے پہلے انڈیا کی فوج اس علاقے کو خالی کر کے میدانوں میں چلی جاتی تھی، لیکن چائنا میں تبت ہائی کمانڈ کے انڈر چائنا کی آرمی اسی علاقے میں رہ کر کام کرتی تھی، اور چائنا نے اس علاقے میں کارآمد گنے اور ہتھیار پہلے سے بنا ڈالے تھے۔ چائنا نے ایک اسپیشل ٹینک بھی بنا دیا جو پہاڑوں اور سردیوں میں کام کرنے کے قابل ہوگا۔ اس طرح ایک گن بھی بنائے گی جو ایک بفر توپ ہے جو صرف اور صرف منفی ٹیمپریچر میں کام کرتی ہے، لیکن انڈیا کا کوئی ہتھیار ایسا نہیں جو منفی ٹیمپریچر میں کام کر سکے۔ چائنا نے اس علاقے میں کون کون سے ہتھیار لگائے ہیں؟ دوستو،
अगर ये जंग शुरू होती है तो ये इस कदर खतरनाक जंग होगी कि ये तमाम ममालिक को अपनी जिपेट में ले लेगी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चाइना ने अपने तमाम तरह के हथियार लद्दाख पहुंचा दिए हैं। चाइना ने अपने टैंक, अपने हथियार, अपने तमाम जदीद एयरक्राफ्ट, अपने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और S-400 में तमाम अब लद्दाख साइड पर तैनात किए हैं। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि इसे लेकर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अब हंगामी हालात के पेश नजर अब रूस का दौरा कर रहे हैं। ये रूस का दौरा किस लिए किया जा रहा है? अब हालात इतने खराब हैं कि मोदी और तमाम इंडिया के ऑफिशियल्स ने एक मीटिंग की है जिसमें अब यही बात सामने आई कि अमेरिका तो बहुत बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भारत की कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए अब रूस के पास जाना पड़ेगा। रूस को इन हालात से आगाह करना चाहिए और जंग को रोकने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो रूस ही कर सकता है। इंडिया की आर्मी चीफ ने भी लद्दाख का दौरा किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। राजनाथ सिंह अब रूस की आर्मी के चीफ से बात करने वाले हैं। दोस्तों वो इसमें एक ही बात बड़ी क्लियर करने वाले हैं कि अब जंग होती है तो उससे रूस और इंडिया के ताल्लुकात बड़े खराब होंगे, इसलिए चाइना से जंग रोकने के लिए रूस अपना किरदार अदा करे। दोस्तों रूस इंडिया से नाखुश है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया अब एक तरह से अमेरिका के बहुत करीब है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है जो रूस को मंजूर बिल्कुल नहीं। इसलिए रूस अगर इस जंग को रोकने के लिए आगे आता है तो इंडिया को अमेरिका के कैंप से दूर होना पड़ेगा। दूसरी बात ये इंडिया के पास तमाम का तमाम असला रूसी साख्ता है। अगर जंग होती है तो रूस के ही कंपनियों को इस असले की रिपेयरिंग और अपडेशन पर काम करना पड़ेगा, लेकिन रूस तो चाइना के साथ है। वो अगर ऐसा करता है तो चाइना के साथ उसके ताल्लुकात खराब होते हैं, लेकिन अगर वो इंडिया की मदद नहीं करता तो जंग शुरू होने से पहले ही इंडिया जंग हार जाएगा। इसलिए रूस ने चाइना के कहने पर भी इंडिया को S-400 तक मंसूख कर दिया था। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जंग होती है तो रूस चाइना का साथ ही देगा। दोस्तों इसमें रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं कि वो इस जंग को रोकने के लिए अगर भारत इन शर्तों पर अमल करेगा तभी रूस आगे आएगा। रूस की क्या शर्तें हैं? रूस इंडिया के साथ मुज़ाकरात में इस तरह शामिल होगा जिसमें जंग तक खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें सारा का सारा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। इसलिए रूस की ये शर्तें भी हैं कि इंडिया इन तमाम हलाकों को खाली करेगा जिन पर चाइना कब्जा कर चुका है या चाइना अपना दावा करता है। दोस्तों इसलिए चाइना दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने कब्जे में करने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों आप पिछले साल की SCO की कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें वजीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन पूरी कॉन्फ्रेंस में साथ रहे थे। इसे लेकर पूरी दुनिया ने यही कहा था कि पाकिस्तान और रूस अब इतने करीब आ चुके हैं कि एक अहम कॉन्फ्रेंस में जिसमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के लीडर भी शामिल थे उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकातों को डिस्कस किया जाता रहा और मोदी उन्हें देखता ही रहा। इसलिए अब रूस पाकिस्तान के मुफाद को भी सामने रखने वाला है। माहिरीन के मुताबिक रूस की इन शर्तों में एक ये भी शर्त शामिल है कि भारत जो कश्मीर में कर रहा है वो सब बंद करेगा। भारत उन कानून को भी दोबारा बहाल करेगा जो कश्मीर की आवाम उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता था। अब इंडिया काफी नाकामी की तरफ जा रहा है, अमेरिका की मदद उससे नहीं मिल रही, दूसरी तरफ रूस उससे नाराज है। इसलिए अब इंडिया उस औरत की तरह बन चुका है जो वो गाना है कि रजिया गुंडों में फंस गई। अब रजिया ने भी लद्दाख में काफी फौजें तैनात की हैं और असला तैनात किया है, लेकिन चाइना के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर DF-9 मिसाइल तक तैनात किए हैं। आप इसी तनासब से जंग के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान किस कदर तैयारी कर रहे हैं, उनके मुकाबले में भारत किस कदर मजबूर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज।